نور در نور پردے میں اللہ کی صفات ہر وقت ہر حال متحرک ہیں، اور ان صفات کو متحرک کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطے کو دیا ہے. یہ نقطہ قلندر بابا اولیاء کی شاہ کے مطابق ایک ایسا نقطہ ہے جو سیاہ نقطہ ہے. یہ سیاہ نقطہ جب تکرار کرتا ہے، جب وہ اپنی جگہ سے متحرک ہو کر حرکت کرتا ہے، تو اس نقطے میں ایک طرف زمانیت اور دوسری طرف زمانیت سے پہلے نقطہ نور علی نور ہے. جیسے جیسے نقطے میں تحریک ہوتی ہے اور نزول کرتا ہے، اور وہ نزول کرتا ہے، اس نزول میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک پستی کا، دوسرا نزول کا. صعود اور نزول، بلندی اور پستی اور بلندی، یہ چار رخ ہوتے ہیں. تو یہ چار رخ اللہ کی تجلیات انوار کی نہریں ہیں. یہ چار نہریں چار ادراک ہیں، اور انہی چار ادراک کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اگر کوئی انسان قانون کے مطابق چار ادراک سے واقفیت نہیں رکھتا تو اسے معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی. جس نقطے کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی نقطے سے چار ادراک کا سرچشمہ ابلتا ہے. جس سیاہ نقطے کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی نقطے سے چاروں ادراک کا چشمہ ابلتا ہے. اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ادراک کیا ہے. مزید سمجھنے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ادراک زماں ہے. یہی ادراک سیکنڈ کی کم سے کم کسر ہے. ہم سمجھنے کے لیے خربواں حصہ کہہ سکتے ہیں، یا اس سے بھی کوئی چھوٹا حصہ جو ہمارے خیال میں آ سکتا ہو. دوسری طرف طویل سے طویل وقت جسے نو انسانی کی ذہنی پر واضح شمار کر سکتی ہے. یہ دونوں ادراک ہے اور سیاہ نقطے کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وہ ہے ذات جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. یہ نقطہ دراصل ایک ادراک ہے. مطلب یہ کہ اس ایک نقطے میں ساری کائنات موجود ہے. اس نقطے کو ساری کائنات کی مائکرو فلم کہا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس نقطے میں حرکت، اس نقطے میں الٹ پلٹ، اور اس نقطے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا، یہ سب ادراک کا سرچشمہ ہے. جب ہم ادراک کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہیں تو ادراک کو اطلاع کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات ایک اطلاع ہے. یہ اطلاعی ہے جس میں گہرائی، تنہائی پیدا ہوتی رہتی ہے. اس گہرائی کے نتیجے میں لفظ نقطہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور اس الٹ پلٹ سے ادراک وجود میں آتے رہتے ہیں. ادراک کی چار قسمیں ہیں، اور ادراک ایک طرف زمان ہے اور دوسری طرف مکان ہے. ادراک کی کم سے کم کسر کو، یا چھوٹے سے چھوٹے جزء کو، ایسے جزء کو جس کو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے اور وہ کسی طرح خیال میں نہ آ سکے، زمان کہتے ہیں. دوسری طرف طویل سے طویل وقفہ، اور اس وقفے کو جس کو نوع انسانی کسی بھی صورت میں الفاظ میں بیان اور محسوس نہ کر سکے، اور انسانی ذہن کو اس وقفے کو بیان کرنے کی قدرت حاصل ہو، یہ مکانیت ہے. زمانیت ہو یا مکانیت، دونوں ادراک ہیں. دونوں ادراک سیاہ نقطے کی صفات ہے. سیاہ نقطے کی صفات سے مراد اطلاعات ہے. ابھی ہمارے شعور میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا گیا. لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ موجود ہے لیکن دھوئیں کی طرح ہے. جب پہاڑ کو دھوئیں کے روپ میں ہاتھ لگا کر دیکھا گیا، جب پہاڑ کو جو دھوئیں کی طرح تھا ہاتھ لگا کر دیکھا گیا تو وہاں پہاڑ نہیں بلکہ محض دھند تھی. یہ وہ پہاڑیاں جو ماہر ارضیات کے بقول کھربوں سال میں بنی تھی. جب ان کھربوں سال پرانی پہاڑیوں پر بم گرایا تو پہاڑیاں ایک سیکنڈ میں اس طرح فنا ہو گئی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا. پہاڑیوں کی جگہ دھوئیں کا نشان باقی رہ گیا جو آہستہ آہستہ اڑ گیا.
براہ راست طرز کلام یہ روحانی تفکر سے اس طرح کہا جائے گا کہ ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی بقا کو اپنے اندر جذب کر لیا. یعنی جو چیز کھربوں سالوں میں بنی تھی وہ ایک سیکنڈ میں فنا ہو گئی، اور ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی زندگی کو نابود کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ ایک سیکنڈ نے کھربوں سالوں کا احاطہ کر لیا. جب ہم ہیروشیما اور ناگاساکی کی پہاڑیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہیروشیما کی پہاڑیوں کو کھربوں سالوں کا روپ دے کر بیان کرتے ہیں. یعنی ایسی پہاڑیاں جو کھربوں سال سے موجود تھیں، اور ان پہاڑیوں کا خاتمہ ایک سیکنڈ کا روپ. جس طرح ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی زندگی کا احاطہ کر لیا، اسی طرح سیاہ نقطے کا ایک سیکنڈ کا کھربواں حصہ ازل سے ابد تک محیط ہے. ہم اس ازل تا ابد تک سیاہ نقطے کی کارگزاری کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم جس ادراک کو استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اور جو ادراک سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہ شعوری دائرے سے باہر ہے. سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ کرنے کے لیے کیا قانون ہے؟ اس قانون کو سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ہم نے یہ اتارا شب قدر میں، اور تو کیا بوجھا کیا ہے شب قدر. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یعنی قدر کی ایک رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے امان اور سلامتی کی رات تک، صبح نکلنے تک. امان اور سلامتی کی رات ہے صبح نکلنے تک. شب قدر میں اللہ تعالیٰ ادراک کی رفتار کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر میں جو ادراک متحرک ہوتا ہے اس ادراک کی رفتار عام شعور سے 70,000 گنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر میں جو ادراک متحرک ہو جاتا ہے اس ادراک کی رفتار عام شعور سے 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان عام شعور کی نسبت جو عام شعور کہلاتا ہے اپنے اندر موجود اس ادراک کو متحرک کر لے جو ادراک 60,000 گنا ہے تو وہ کائنات کی روح کا، فرشتوں کا، تخلیق کے ان فارمولوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راز ہے. یہ ادراک سیاہ نقطے کا ادراک ہے. یہ ادراک وہ ادراک ہے جو سیاہ نقطے کو ایک سیکنڈ کا ایک کھربواں حصہ ہے. مقصد یہ کہ انسان کے اندر ایک عام شعور کام کرتا ہے، اور عام شعور کے برعکس اس کے اندر ایک ایسا شعور کام کرتا ہے جو ادراک یا شعور عام شعور کی مناسبت سے 60,000 گنا زیادہ ہے. تصوف میں اس ادراک کو فتح کے نام سے بیان کیا جاتا ہے. جب فتح کا تذکرہ آتا ہے تو تصرف میں ان منازل کا بیان ضروری ہے جن منازل کو عبور کر کے فتح میں داخل ہوا جاتا ہے. جب سالک سلوک کے راستوں پر چلتا ہے تو اسی شعور سے راستہ شروع ہوتا ہے جو عام شعور ہے. عام شعور میں رہتے ہوئے وہ مشق کرتا ہے، اور ان مشقوں سے اس کے شعور کی رفتار بتدریج تیز ہوتی رہتی ہے. یہ رفتار تیز ہوتے ہوتے فتح کے مقام تک پہنچ جاتی ہے. شروع میں جب ہم عام شعور کو متحرک شعور کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں جس راستے کا نام روحانیت ہے یا سلوک ہے، تو جیسے جیسے اس شعور پر ضرب پڑتی ہے، یہ جیسے جیسے شعور کی رفتار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی مناسبت سے انسان کے اندر روحانی صلاحیتیں ابھرتی ہیں. پہلے مقام پر جب سلوک کی راہوں پر سفر کرتے ہوئے مزاحمت ٹوٹتی ہے تو سالک کے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. غنود سے مراد آنکھیں بند کر بیٹھنے کے دوران سالک سونے جاگنے کے عمل کے بیچ ہوتا ہے. غنود سے مراد آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کے دوران سالک سونے جاگنے کے عمل کے بیچ میں رہتا ہے. وہ اطلاع جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے دماغ پر وارد ہوتی ہے، اور وہ اسی اطلاع کو کس حد تک قبول کرتا ہے
اور پھر غنود کی کیفیت سے نکلنے کے بعد شعور کی مزاحمت گھٹتی ہے تو وہ غنود میں داخل ہوتا ہے. ورود کے اندر شعوری مزاحمت ٹوٹتی ہے تو دوسری طرف سکت بڑھتی ہے، اور سکت میں اضافے کے بعد تیسری منزل کا نام کشف ہے. کشف کے بعد الہام، اور الہام کے بعد معانقہ، اور معانقہ کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے. مشاہدے کے بعد سیر، اور سیر کے بعد فتح کا مقام ہے. یہ سب مقامات سیاہ نقطے کے ادراک ہیں. جیسے جیسے شعور سیاہ نقطے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یا بالفاظ ذکر سیاہ نقطے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یا لاشعور سیاہ نقطے سے قریب ہوتا رہتا ہے، اسی مناسبت سے وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور وسعت کے اضافے کے ساتھ ساتھ شعور کی رفتار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہی رفتار بڑھ کر 60,000 گنا ہو جاتی ہے. اور جب کسی بندے کے اندر شعوری رفتار 60,000 گنا ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ رموز کائنات سامنے آنے لگتے ہیں جو ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تصور میں ذہن کی اس رفتار کو فتح کہا جاتا ہے. فتح کا حامل بندے کی بصیرت اتنی وسعت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ ازل سے ابد تک کے معاملات کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا اور سمجھتا ہے. فتح کے مقام پر مراقبے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ بندہ جو اللہ کے انعام کے تحت فتح سے واقف ہو گیا ہے، یا جس کے ذہن میں فتح کی رفتار پرواز متحرک ہو گئی ہے، وہ کائنات کے بعید ترین فاصلوں میں نظام شمسی کو بنتا اور عمر طبی تک پہنچ کر فنا ہوتے دیکھتا ہے. یہ قانون ہے کہ ساری کائنات ازل ہے، ایسا ازل جس میں ساری کائنات ہر لمحہ ہر آن تخلیق ہو رہی ہے. ایک طرف تخلیق ہو رہی ہے اور دوسری طرف فنا ہو رہی ہے. فنا اور بقا کا یہ نظام ہر لمحہ جاری و ساری ہے، اور یہ فنا اور بقا کے لمحات اتنی تیزی سے جاری و ساری و متحرک ہیں کہ ہم انہیں کسی بھی طرح وقت کے پیمانے میں بند نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کو سیاہ نقطے کے اندر سیکنڈ کا کھربواں حصہ کہا گیا ہے. یعنی ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں لاشمار کہکشانی نظام تخلیق پاتے ہیں، اور اسی لمحے کے سیکنڈ کے کھربویں حصے میں فنا ہو جاتے ہیں. یہ فنا اور بقا ہر آن ہر لمحہ جاری و ساری ہے. شعور پہچان شعوری پیمانے میں ہم نے اس بات کو مثال کے ساتھ پچھلے اسباق میں بیان کیا ہے. مثال انسان سے دی تھی. آج کا پیدا ہونے والا بچہ سیکنڈ کے کھربویں حصے میں فنا ہو رہا ہے، اور اسی کھربویں حصے میں دوبارہ پیدا ہو رہا ہے. اب انسان کی فنا اور بقا کو ٹائم اسپیس میں بیان نہیں کر سکتے. جس طرح پیدائش کے بعد بچہ ہر آن پیدا اور بڑھ رہا ہے، اسی طرح ساری کائنات سیکنڈ کے کھربویں حصے میں تخلیق اور اسی لمحے میں فنا ہو رہی ہے. اسی بات کو سیدنا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب القلم ہے بیمار ہوا قائم، قلم لکھ کر خشک ہو گیا. فتح کا حامل بندہ یہ دیکھتا ہے کہ لاشمار کہکشانی نظام تخلیق ہو رہے ہیں اور لاشمار دور سے گزر کر فنا ہو رہے ہیں. فتح کا ایک سیکنڈ بعض اوقات ازل سے ابد تک محیط ہو جاتا ہے. اس بات سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ یہاں اس دنیا میں جو وقت ہے وہ وقت محض ایک مفروضہ یا فکشن ہے، اور ایک ایسی اطلاع ہے جس اطلاع کو ہم شعوری طور پر محیط کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ محدود نہیں ہے. ادراک کی تعریف بیان کرتے ہوئے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ادراک کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زید اخبار پڑھتا ہے، اور زید کہتا ہے کہ میں نے اخبار پڑھا، میں نے کھانا کھایا، میں نے خط لکھا. کون کہتا ہے اخبار کس نے پڑھا، خط کس نے لکھا، کھانا کس نے کھایا؟ زید نے. یہ سب زید نے کہا، مگر یہ سب کچھ بیان کرنے والا سمجھنے والا زید کا ذہن ہے. زید نے کیا کہا اس کا جاننے والا صرف زید کا ذہن ہے. جاننے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ کچھ نہیں. زید نے کیا کام کیا اس کی جاننے والا زید کا ذہن یہ ادراک ہے. جب ہم زید کے جاننے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی کہ جاننے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ زید کے ذہن میں ایک اطلاع وارد ہوئی کہ اخبار پڑھو، دوسری اطلاع پر زید نے خط لکھا،
تیسری اطلاع پر زید نے کھانا کھایا. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جاننے پڑھنے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ نہیں ہے. اخبار پڑھنا، خط لکھنا سب اطلاعات ہیں. جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ زید کا خط لکھنا، اخبار پڑھنا یا کھانا کھانا یا کچھ بھی کرنا اطلاعات ہیں، تو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ زید کون ہے. جب ہم اطلاع سے قطع نظر کرتے ہیں کہ زید کون کرتے ہیں تو زید کون ہے، زید نے کیا کیا ہے، یہ سب بے معنی ہے. حقیقت صرف یہ ہے کہ زید کے ذہن کو اطلاعات موصول ہوئی اور اس نے ان اطلاعات کو قبول کیا. زید کے ذہن کو اطلاع موصول ہوئی اور اس نے اس اطلاع کو قبول کیا. اب جب زید کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ زید کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس دو رخوں سے بات کرنے کے علاوہ دوسرا طریقہ کار نہیں کہ ایک یہ کہ جو کچھ ہے سب اطلاعات ہے اور جو کچھ کو قبول کرنے والا ذہن ہے وہ بھی اطلاع ہے. اطلاع دینے والا بھی ذہن ہے اور قبول کرنے والا بھی ذہن ہے. یعنی اطلاع دینے والا اور اطلاع قبول کرنے والا وہی سیاہ نقطہ ہے جسے ادراک کہا گیا ہے. جس سیاہ نقطے کی حرکات و سکنات سے اطلاعات کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، یہی وہ ادراک ہے جس ادراک میں ایک طرف فنا اور دوسری طرف بقا ہے. جب ہم لفظ ادراک کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کسی زمانیت یا مکانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں. ادراک کیا ہے؟ ادراک دراصل لمحات کی تقسیم ہے، ایسی تقسیم جو بڑے سے بڑے وقفے کو چھوٹی سے چھوٹی کسر میں بیان کر دے اور چھوٹے سے چھوٹے وقفے کو بڑے سے بڑے وقفے میں تقسیم کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمحہ کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی ایسی اطلاع ہے جو اطلاع ہمیں لمحے کے کروڑویں حصے میں لمحے کو تقسیم کر دیتی ہے. وہ اطلاع اس لمحے کو طویل وقفے میں بیان کر کے کروڑوں سال میں محیط کر دیتی ہے. ایک آدمی جو 60 سال پہلے پیدا ہوا جب 80 سال کا ہوتا ہے تو 80 سال کے وقفے کو بیان کر دیتی ہے. بچپن سے 80 سال کا وقفہ ایک لمحہ بن جاتا ہے. یعنی 80 سال گزرنے کے بعد جب اپنے بچپن یا ماضی میں مشاہدہ کرتا ہے تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بچپن کا تذکرہ کرتا ہے. حالانکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح بچپن سے 80 سال گزار کر آدمی 80 سال کا ہوا، اسی طرح 80 سال سے بچپن میں جانے کے لیے 80 سال کا وقت گزارنا تھا. ایسا نہیں ہے. 80 سال کا بوڑھا جب بچپن کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے اندر بچپن سے لے کر 100 سال تک کا عرصہ فلم کی طرح لپٹ کر سامنے آ جاتا ہے. سائنسداں زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل بتاتے ہیں. ہم جب زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں 9 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر لیا گیا. اگر لمحے کے کروڑویں حصے میں 9 کروڑ میل کا فاصلہ طے نہ کرتے تو سورج نہیں دیکھ سکتے تھے. اسی طرح دوسرے سیاروں کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں سیارہ سورج سے بھی دور ہے، لیکن جب اس سیارے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ سیارہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. زمین سے سیارے کا فاصلہ کھربوں میل پر پھیلا ہوا ہے. ہمیں ایک لمحے کے اندر اس فاصلے سے گزار دیتا ہے. یہ جو چیز کروڑوں میل کے فاصلے کو لمحے سے روشناس کرتی ہے وہی ادراک ہے. ادراک کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ انسان اور اللہ کا ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ ایسا ہے اس میں کسی قسم کا بودھ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے ادراک کے نقطۂ نظر سے ادراک کی تقسیم کو بڑے سے بڑا وقفہ تسلیم کر لیا ہے، اس لیے اللہ کے اور بندے کے درمیان بظاہر دوری نظر آتی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل ہے، اور اگر اس 9 کروڑ میل کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی موجودگی جس مقام پر ہے اس مقام کا تعین کر لیں تو کھربوں میل کا فاصلہ ہو جاتا ہے. مثلا اگر ہم 9 کروڑ میل کا فاصلہ تسلیم کرتے ہیں تو سورج سے آسمان تک کا فاصلہ 9 کروڑ میل فرض کر لیا جائے اور مذہبی صحائف کے نقطۂ نظر سے 7 آسمان ہوتے ہیں، پھر
پھر عرش، پھر کرسی، پھر اللہ کا قیام ہے. اس طرح زمین سے عرش اور کرسی تک 10 مقامات کا تعین ہوتا ہے. اگر ہر مقام کا فاصلہ 9 کروڑ میل فرض کر لیا جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان 90 کروڑ میل کا فاصلہ بنتا ہے. جبکہ ہم خلوص دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، ہمارے محسوسات تیز ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں. خود اللہ کا ارشاد ہے میں رگی جان سے زیادہ قریب ہوں. اللہ کا ارشاد ہے اور بندے اللہ کے درمیان 90 کروڑ میل کا فاصلہ متعین کرتے ہیں. یہ ادراک کی ایک طرز ہے. ادراک دراصل ایک نقطہ ہے. اس نقطے کے پھیلاؤ کا نام ادراک اور سمیٹنے کا نام بھی ادراک ہے. جب نقطہ سمٹتا ہے تو وقفے نظر انداز ہو جاتے ہیں اور جب نقطہ پھیلتا ہے تو فاصلے طویل ہو جاتے ہیں. روحانیت درس دیتی ہے کہ اس نقطے کو سمجھ کر نقطے کی اس واردات سے رشتہ مستحکم کریں جو نقطے کا سمٹنا ہے. اگر اس نقطے کے سمٹنے سے رشتہ استوار کر لیا جائے تو ہمارے اور کائنات کے درمیان فاصلے معدوم ہو جائیں گے. اس کے برعکس نقطے کے پھیلاؤ سے رشتہ مستحکم کرتے ہیں تو فاصلے زندگی بن جاتے ہیں. جتنے زیادہ وقت فاصلے کی طوالت ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں اسی مناسبت سے ٹائم اسپیس کی گرفت زیادہ ہو جاتی ہے. اور جس قدر ہم اپنے اوپر فاصلے اور وقتوں کا ہجوم توڑ دیتے ہیں اسی مناسبت سے فاصلے کی نفی کر دیتے ہیں اور ادراک کے زاویے میں قدم رکھ دیتے ہیں جہاں ٹائم اسپیس ختم ہو جاتا ہے. وہاں صرف ادراک رہتا ہے. وہ ادراک یہ ہے کہ انسان خود کو ٹائم اسپیس سے آزاد کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ہم یہ بتا چکے ہیں یہ ادراک سما ہے اور ادراک اسی سیکنڈ کی کم سے کم قصر ہے. دوسری طرف ادراک طویل سے طویل وقفہ ہے. یہ دونوں ادراک کے دو. ہر شخص ادراک کی اس طرز عمل سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ادراک کے سمٹنے اور پھیلنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں. بالفاظ دیگر سیاہ نقطے کی دونوں صفات کا ادراک انسان کو عطا کیا گیا ہے. جب نقطے کے سمٹنے کی ادراک کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں جو خواب یہ رات ہے. جب ہم نقطے کے اس پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں جس پہلو کو پھیلنا کہا گیا ہے اور ادراک کے اس طرز کو بیداری یہ دن کہا جاتا ہے. ادراک کی دونوں طرزیں انسان میں موجود ہیں اور ہم وقت متحرک رہتی ہیں. ادراک ذہن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی ذہن جس طرح وقفوں کی پیمائش کرتا ہے وقفوں کی پیمائش چھوٹی قسم میں یا طویل وقفوں میں ہے. دونوں ادراک کے دو رخ ہیں. ادراک کو ہم اطلاع کے معنی میں بیان کر سکتے ہیں. جب اطلاع کا تذکرہ کرتے ہیں اس اطلاع میں ہمیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ملتی کہ جہاں سے اطلاع چلی وہ بھی کسی کا ذہن ہے اور جس مقام پر قبول کی گئی وہ بھی ذہن ہے. اطلاع دینے اور قبول کرنے والا ذہن ہے. ذہن کے دو رخ ہیں اور ذہن ہی ہے جو ہمیں نقطے کے سمٹنے اور پھیلنے کی اطلاع دیتا ہے. ہیروشیما پہاڑیوں کا تذکرہ قلندر بابا نے کیا ہے. فرماتے ہیں ایک ذہن کہتا ہے کہ فنا ہونے والی پہاڑیوں کی عمر 2 کھرب سال ہے. یہ 2 کھرب سال کہاں سے آئے؟ کس نے بتایا کہ 2 کھرب سال ان پہاڑیوں کی عمر ہے؟ کوئی فرد واحد 2 کھرب سال تک زندہ نہیں رہتا اور نہ یہ ممکن ہے کہ 2 کھرب سال تک تاریخ ذخیرہ ہو. جب انسان اس اطلاع کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی شعور اتنا ناقص ہے کہ 5000 سال کی تاریخ موجود نہیں ہے. اور جب انسان کے پاس 5000 سال کی تاریخ موجود نہیں ہے تو یہ کیسے 2 کھرب سال ہے؟ یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ پہاڑیوں کو 2 کھرب سال گزر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کھرب سال کا تذکرہ کرنا یہ 2 کھرب سال کی عمر کا تعین محض ایک اطلاع ہے. اس کے اطلاع کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں. اگر 1 سال کو 1 یونٹ قرار دیا جائے تو 2 کھرب کو 2 کھرب سال یونٹ کہا جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ ادراک میں ایک احساس کو 2 کھرب حصوں پر تقسیم کر دیا. یہ ایک اطلاع ہے لیکن اس کی تلاوت 2 کھرب سال کا زمانہ ہے. 2 کھرب سال کسی نے نہیں دیکھے.
2 खरब साल के ज़माने को किसी तरह ज़हन के अंदर महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सुनने वाले ने 2 खरब साल की इत्तला के बारे में सुना तो उसने अमलन 2 खरब साल की तिवालत का एहसास किया। इसने 2 खरब साल की इत्तला को कबूल कर लिया। हिरोशिमा की पहाड़ियों की उम्र 2 खरब साल है। इसको यूं कहेंगे कि इदराक के 1 सेकंड में 2 खरब साल का पैमाना मौजूद है। 2 खरब साल किस तरह है, 2 खरब साल कब गुजरे, 2 खरब साल किसने गुजारे, इस बात को बयान करने के लिए कोई दलील नहीं है। महज इत्तला है, ऐसी इत्तला जिसकी इदराक की तबालत 1 सेकंड से ज्यादा नहीं है, लेकिन ज़हन ने इत्तला को कबूल किया और कबूल करने के बाद 2 खरब साल की तबालत का एहसास कर लिया। मतलब ये है कि बड़े से बड़े वक्फा हो या छोटे से छोटा वक्फा हो, इसकी पैमाइश का अगर जरिया है तो वो सिर्फ ज़हन है। ये ज़हन ही है जिसको हम कायनात कह सकते हैं। हर फर्द अपने बारे में ये जानता है कि मैं हूं। जब कोई फर्द ये जान लेता है कि मैं हूं तो इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि मैं क्या हूं। जब आदमी के जहन में मैं क्या हूं का सवाल उभरता है तो फिर लामाला ये सवाल भी पैदा होता है कि मैं कहाँ हूं और कहाँ से आया हूं। मैं हूं, मैं क्या हूं और मैं कहाँ से आया हूं, ये सब इदराक की दर्जाबंदी है। मैं हूं, मैं और हूं दोनों का ताल्लुक इल्म से है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं हूं बहैसियत अलीम के किस तरह मालूम हुआ कि मैं हूं। यूं कहा जाएगा कि इंसान की अपनी जात का तशख्खुस और अपनी इनफिरादी हैसियत इल्म के अलावा कुछ नहीं है। मैं बहैसियत अलीम और हूं बहैसियत इल्म। जब कोई बंदा अपनी इनफिरादियत का तस्करा करता है तो कहता है मैं एक तरफ इल्म और दूसरी तरफ अलीम। इल्म और अलीम की तारीफ बयान करने के लिए मुतवज्जे होना पड़ता है। ये अलीम कौन है, ये सिफत कैसे मारी से वजूद में आई। फिर साथ साथ ये बात गौर तलब है कि अलीम ने अपनी सिफत का मुजाहरा किया तो किस तरह किया। इल्म को हम इत्तला के अलावा दूसरा नाम नहीं दे सकते। इंसान बहैसियत अलीम और इंसान बहैसियत इल्म के 2 रुखों से मुरक्कब है। इल्म हो या अलीम, दोनों का ताल्लुक इत्तला से है। ये इत्तला कि मैं हूँ कहीं से आई और इंसान ने बहैसियत इल्म के इत्तला को कबूल कर लिया। इस बात को यूं कहेंगे कि इंसान एक इत्तलाती इदराक है, ऐसे इदराक जिसकी बुनियाद इत्तला पर कायम है। इत्तला के अंदर माने पहनाए जाते हैं। एक तरफ इत्तला में माने नहीं होते और दूसरी तरफ माने पहनाए जाते हैं। इत्तला के अंदर जब तिवालत ज़ेरे बहस आई तो वक्फा पैदा हो जाता है और जब तिवालत नहीं तो वक्फा कम से कम हो जाता है या इतना कम हो जाता है कि वक्फे के बावजूद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इत्तला में इदराक की तिवालत 1 सेकंड से ज्यादा नहीं है, लेकिन यही तिवालत जो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं है खरबों साल पर मुहित हो जाती है। लेकिन खरबों साल का तस्करा करते हैं, लेकिन खरबों साल का तस्करा करते हैं तो उस वक्त खरबों साल के तस्करे में जो वक्त लगता है वो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं है। इंसान एक इत्तला है, क्योंकि इंसान को जाते खुद इत्तला है, इसलिए सारी जिंदगी इत्तला है। एक खबर है, खबर मुतवातिर जो कबूल करता है। कबूल करने के बाद इसको जज्बात और एहसासात या अहवाल का नाम देते हैं। जज्बात हों, एहसासात हों, हवास हों, सबका ताल्लुक इत्तला पर है। इत्तला में तो हवास है, इत्तला नहीं है। तो इत्तला है तो हवास है, इत्तला नहीं है तो हवास नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इत्तला क्या है। हजरत ईसा ने फरमाया गॉड सेड लाइट एंड देयर वाज लाइट। खुदा ने कहा रोशनी और रोशनी हो गई। इसी बात को कुरान ने कुन फयकून से बयान किया। अल्लाह ताला ने कहा हो जा और वो हो गया। और जब लफ्ज़ अल्लाह का तस्करा करते हैं तो अल्लाह को रोशनी के अलावा कोई नाम नहीं देते। रहमान और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
کتاب لوح و قلم کی تشریحات کے سلسلے میں یہ جو نشست ہوئی ہے، اس نشست میں اب تک تشریحات سے متعلق 603 صفحات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں۔ ان 603 صفحات میں جو کچھ آپ نے سنا اس کو اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے یا اس کی سمری بیان کی جائے تو یہ بات ذہن کے اوپر وارد ہوتی ہے یا ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ کتاب لوح قلم میں مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ کے ذہن میں کائنات سے متعلق ایک پروگرام موجود تھا۔ جب اللہ نے اس پروگرام کو وجود بخشا یا اللہ نے اس پروگرام کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کن کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام کے خط و خال جس طرح وجود پذیر تھے وہ کن کہنے کے بعد مظہر بن گئے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لوح و قلم میں یہ بات بھی کئی مثالوں کے ساتھ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی، اس کائنات کو بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت رب کے، بحیثیت خالق کے، بحیثیت ایک بہت بڑے صنعتکار کے، صناع کے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ یہ ساری کتاب لوح و قلم ان غیب کے پردوں کو ہٹاتی ہے جو پردے غیب میں جانے کے لیے اس طرح حائل ہیں کہ انسان کی نظر پردوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے بنائی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کائنات بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو قاعدے اور ضابطے بنائے اور ان قاعدوں اور ضابطوں میں جو اسرار و رموز پوشیدہ کر دیے وہ قرآن کی زبان میں معاد کہلاتے ہیں، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معاد کی تشریحات میں اللہ کے ذہن کو کہیں زمان غیر متواتر کہا ہے، کہیں واجب الوجود کہا ہے، کہیں زمان غیر متواتر کو نقطہ وحدانی کہا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ذہن کو، یعنی جس ذہن میں کائنات کے نقوش موجود تھے اور جہاں سے یہ نقوش چل کر کسی بساط پر ظاہر ہوئے، اس کو نقطہ سیاہ کہا ہے۔ نقطہ سیاہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن کو اگر ایک نقطہ تصور کر لیا جائے تو یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے ذہن میں موجود ہے۔ جس طرح کائنات وجود میں آنے سے پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھی، اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے ذہن سے وابستگی اور اللہ کے ذہن کے ساتھ جو کائنات کا رشتہ قائم ہے وہ رشتہ ٹوٹ جائے
تو کائنات کا وجود زیر بحث نہیں آئے گا اور کائنات ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں زمین پر موجود جو بھی شے ہے اس شے کی تخلیق اس طرح اول میں آئی کہ وہ پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھی، اور اب اس تخلیق کی موجودگی میں جو زندگی اور حرکات و سکنات ہیں اس کا یہ قانون بنا کہ وہ آج بھی اللہ کے ذہن کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات جاری و ساری ہے، جس کو ہم ازل کہتے ہیں۔ ازل کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اربوں خربوں سنکھوں سال پہلے اللہ نے کن کہا اور کائنات بن گئی۔ کتاب و قلم کے مطالعے کے بعد یہ بات نشین ہو جاتی ہے کہ ازل جب بھی شروع ہوا وہ برابر جاری و ساری، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے خربوں سال پہلے کن کہا تو وہ کن آج بھی جاری و ساری ہے، اور یہ کن کا جاری و ساری رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا ایک مستحکم رشتہ ہے۔ اب اس مستحکم رشتے میں جب انسان شعوری کیفیات کو اور عقل کو سب کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ سے وہ مستحکم رشتہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور جب انسان عقل و شعور کی کیفیات کو ایک عارضی اور فکشن شے سمجھ کر اس بات کو تلاش کر لیتا ہے کہ یہ عقل کہاں سے آ رہی ہے، شعور کہاں سے آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ عقل و شعور دراصل اطلاعات کے اوپر قائم ہے۔ زندگی کا تجزیہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں کھانا کھانے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اطلاع کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہی اطلاع ہے جو ازل سے آ رہی ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہوئی لوح قلم کے مطالعے کے بعد مختصر کہ ایک ازل ہے، اور اس ازل کے اوپر یعنی ازل کو اگر ہم ایک سطح تصور کر لیں تو یوں کہیں گے کہ ایک سطح پر ساری کائنات کا پروگرام ریکارڈ ہے، اور یہ سارا پروگرام جو ریکارڈ شدہ ہے یہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اعلیٰ سے اسفل تک نزول کرنے میں جو مراحل پیش آتے ہیں یا جو فہم و فراست کا ذریعہ بنتے ہیں، جو مقامات، وہ چار ہیں۔ ان چاروں کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے چار شعور کا نام دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ چار شعوروں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک شعور عقل و شعور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو شعور جس کو ہم عقل کہتے ہیں یہ ہمیں پابند حواس سے آشنا کرتا ہے، یعنی اس شعور میں رہتے ہوئے ہم سوائے پابندی کے، سوائے قید و بند کے کسی دوسری چیز کا تذکرہ نہیں کرتے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ پابند حواس بھی ہمیں اسی وقت فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ جب ان پابند حواس کی کہیں سے فیلنگ ہو، اور جہاں سے ان پابند حواس کی فیلنگ ہو رہی ہے یا جہاں سے مادی جسم کو اطلاعات فراہم ہو رہی ہے اس کو ہمارے دانشور، ہمارے سائنسداں، ہمارے مفکرین لاشعور کا نام دیتے ہیں۔ تو زندگی کا دار و مدار دراصل اطلاع کے اوپر ہے، اور اطلاع کا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں
تو اطلاع کو علم کے علاوہ ہم کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے. اب صورتحال یہ بنی کہ ساری کائنات اللہ تعالی کا علم ہے. یعنی کن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی جو علم تھا، اس کائناتی علم کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر خد و خال بخش دی. دو شعور جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے، جس کو ہمارے جو ماہرین ہیں وہ ایک کو شعور کہتے ہیں، ایک کو لاشعور کہتے ہیں. تو یہ شعور کا جو دار و مدار ہے یہ لاشعور سے وابستہ ہے. اگر لاشعور سے کوئی اطلاع فراہم نہیں ہوگی تو شعور کام نہیں کرے گا. آج کے دور میں یہ جو سائنسی ایجادات ہیں، یہ سائنسی ایجادات سب اس بنیاد پر قائم ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ دوسرے شعور یعنی لاشعور سے واقف ہو گئے ہیں. لیکن ابھی ان کے اوپر تیسرے اور چوتھے شعور کی علمی حیثیت نہیں کھلی. تو اب اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ جب کوئی بندہ پہلے شعور سے ہٹ کر دوسرے لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے تو دوسرے لاشعور میں داخل ہونے کے بعد اس کا ذہن اتنا بالغ ہو جاتا ہے اور اتنا کھل جاتا ہے کہ وہ نئی سے نئی ایجادات کرتا ہے. آج کے دور میں جتنے بھی سائنسی ایجادات ہیں، لاسل کی نظام ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، فیکس ہے، انسان کو تباہ کرنے کے بہت سارے سامان ہیں جیسے ایٹم بم وغیرہ، جتنے بھی ترقی ہے، اس ترقی کا تعلق جو ہے دوسرے شعور یعنی لاشعور سے ہے. قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تشریح فرماتے ہیں کہ انسان 4 شعوروں سے مرکب ہے. جب انسان پہلے شعور سے واقف ہوتا ہے وہ ٹائم اسپیس پہ بند ہو جاتا ہے. اس کی مجبوری یہ ہے کہ ٹائم اسپیس کی پابندی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اور جب انسان دوسرے شعور سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو طاقت رکھی ہے، وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور ان کو جان لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے کہ آج کا سائنسدان دوسرے شعور یعنی لاشعور سے واقف ہو کر نئی سے نئی ترقی اور ایجادات کر رہا ہے. تیسرا شعور جس سے ابھی تک نو انسانی واقف نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو روحانی لوگ ہیں، تیسرے شعور میں یہ سارا کائناتی نظام زیر بحث آتا ہے. اگر کوئی بندہ، کوئی سالک، کوئی روحانی آدمی اپنے مرشد کے تصرف سے، اپنے روحانی باپ کے علم سے استفادہ کر کے تیسرے شعور کا ادراک کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کہکشانی نظاموں کی حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ چاند، سورج، ستارے اور یہ کہکشانی نظام کس مثال پر قائم ہے. اور جب وہ غیب کی دنیا کی بساط سے واقف ہو جاتا ہے تو جس طرح آج کا سائنسداں دوسرے شعور میں تصرف کر کے نئی نئی ایجاد کر لیتا ہے، اسی طرح روحانی انسان اس بات کے اوپر قادر ہو جاتا ہے کہ وہ آسمانی دنیا میں داخل ہو کر آسمانی دنیا کے شب و روز دیکھ لیتا ہے اور آسمانی دنیاؤں میں جتنی بھی اور ہزاروں دنیا ہیں ان میں تصرف کر دیتا ہے. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھے شعور کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ چوتھا شعور دراصل اللہ کا ذہن ہے. جب کوئی بندہ چوتھے شعور سے واقف ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے متعارف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذہن کو جان لیتا ہے
تو اس کا وہ رشتہ جو ازل میں اللہ کے ساتھ تھا اور جو ازل سے اللہ کے ساتھ قائم ہے، وہ اس رشتے کو دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ اب انسان کی تعریف یہ ہوئی کہ انسان 4 شعوروں سے مرکب ہے اور ہر شعور کے 2 رخ ہیں۔ شعور پہلا جس کو ہم مادی دنیا کہتے ہیں، حواس کی دنیا کہتے ہیں، حواس کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم پابند حواس میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے اوپر اسی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ہم پابند حواس سے آزاد ہو کر آزاد حواس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ آزاد حواس میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے شعور اول کی جو گرفت ہے ٹائم اسپیس کی، اس کا ہم نے راز پا لیا ہے کہ یہ شعور اول جو ہے ٹائم اسپیس کی گرفت میں کس طرح مقید ہے، اور جب ہم اس کا علم ایسی کوشش کرتے ہیں اور ایسے فارمولے تلاش کر لیتے ہیں کہ جن فارمولوں سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی ٹائم اسپیس کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور رفتار کو کم و بیش کرنا ہمارے اختیار میں آ جاتا ہے۔ تیسرے شعور اور چوتھے شعور میں داخل ہو کر ہم غیب کی دنیا سے متعارف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے متعارف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ جب چوتھے شعور میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، وہ مقصد یہ کہ میں نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو خالق اور مخلوق کا جو درمیانی رشتہ ہے اس کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے اٹھ جاتے ہیں۔ روحانیت کا دار و مدار، روحانیت کے تمام علوم، علم نبوت کے تمام علوم، علم لدنی کے تمام علوم انسان کو اسی بات پر آمادہ کرتے ہیں اور انسان کو اسی راستے پر چلاتے ہیں کہ انسان کا وہ رشتہ جو ازل میں اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا ہے، اس رشتے کو انسان تلاش کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ساری کائنات اللہ کا علم ہے، اس کی بھی تشریح حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی کہ جب اللہ نے کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سکون کو توڑنے کے لیے، کائنات کو بصارت عطا کرنے کے لیے، کائنات کو نگاہ منتقل کرنے کے لیے خود کو کائنات کے سامنے پیش کیا، اور کائنات کے سامنے خود کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کائنات تخلیق ہوئی تو کائنات تو تخلیق ہو گئی، لیکن کائنات کو یہ علم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو کائنات کے سامنے کر کے اس کو آواز دی، اس کو مخاطب کیا اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی کائنات کو پہلا علم یہ حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کی آواز سنی، اور دوسرا علم یہ حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کو دیکھا۔ آواز سن کر اللہ کو دیکھنا یہ ایک ادراک کا مرحلہ ہوا۔ اب ہم یوں کہیں گے ساری کائنات جو ہے دراصل ایک ادراک ہے، وہ ادراک، وہ پہلا ادراک جس ادراک نے اللہ کی آواز سنی اور جس ادراک نے اللہ کی ذات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس بات کا اقرار بھی کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔
تو جہاں کائنات نے اقرار کیا اللہ کے ہونے کا، اسی کو ازل کہا جاتا ہے، اور جہاں کائنات نے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربانیت کا اعتراف کیا اور اقرار کیا، اسی کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شعور چہارم کہتے ہیں، اسی کو نقطہ وحدانی کہتے ہیں، اسی کو زمان غیر متواتر کہتے ہیں، اور اسی کو نقطہ سیاہ سے تشریح دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور ساری کائنات ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کے اندر پوری کائنات بھی موجود ہے اور خود اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ سالک جب اپنے اندر موجود اس نقطے کو تلاش کر لیتا ہے اور اس نقطے سے متعارف ہو جاتا ہے، تو وہ جب اپنے اندر موجود نقطے کے اندر جھانکتا ہے، یہ دیکھتا ہے، تو اسے نقطے میں ساری کائنات بھی نظر آتی ہے، اور کائنات کے بنانے والی ہستی اللہ بھی اس کے تعارف میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کتاب و قلم جس کی تشریحات آپ سن رہے ہیں، نو انسانی کو اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ اللہ سے جو رشتہ ہے انسان کا، وہ دوری کا رشتہ نہیں ہے، وہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے ہی انسان کو اور ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک طرف گوشت پوش کا انسان ہے، دوسری طرف روح کا بنا ہوا انسان ہے۔ تو روح اور گوشت پوش کو اگر مجموعی طور پر سمجھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کے اندر تمام نقوش فلم کی طرح کائناتی خد و خال ہے، اور یہ کائناتی خد و خال جو نقطے کے اندر ہے اس کی حیثیت علم کی ہے، اور علم کی حیثیت اطلاع کی ہے۔ اس سمجھنے کے بعد اب میں اطلاع کے بارے میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کی تشریح کرتا ہوں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطلاع کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا God said light and there was light۔ خدا نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی۔ اسی بات کو قرآن پاک نے کن فیکون سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا، اور جب ہم لفظ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کو روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب روشنی نے اپنے کسی پروگرام کو نشر کرنا چاہا، اس پروگرام کو جو روشنی کے ذہن میں محفوظ ہے، تو اسے حکم دیا۔ حکم کے بعد ذہن کے اندر موجود پروگرام کا مظاہرہ یوں ہوا کہ روشنی نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی، اس لیے کہ روشنی کے ذہن میں جو کچھ ہے اسے روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ فارمولہ یہ بنا کہ ساری کائنات ایک روشنی کے ذہن کا پروگرام ہے، چونکہ سارا پروگرام روشنی کے ذہن سے منتقل ہوا، اس لیے پروگرام کا ہر جز، ہر کردار روشنی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی بات کو قرآن پاک نے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور یعنی روشنی ہے کہہ کر بیان کیا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ روشنی کے ذہن سے برآمد ہوا پروگرام ہی کائنات ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات میں موجود ہر شے روشنی ہے۔ اب ہمارے اندر جو بصارت ہے وہ بھی روشنی ہے، سماعت ہے وہ بھی روشنی ہے، فہم و فراست کی صلاحیت بھی روشنی ہے۔ جس ماحول میں زندہ ہے اس ماحول میں تمام چیزیں روشنی ہیں، کائنات کا ہر چھوٹا جز اور بڑا جز روشنی ہے۔ اس طرح کہا جائے گا کہ ہماری نظر کسی کتاب پر پڑتی ہے تو کتاب اور کتاب کے الفاظ بھی روشنی ہے، ہماری نظر خود روشنی ہے، چونکہ کتاب بھی روشنی ہے، الفاظ بھی روشنی ہے، اس لیے روشنی کے علاوہ نام نہیں رکھ سکتے، اور نہ روشنی کے علاوہ ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں۔
جب کتاب پڑھتے ہیں تو روشنی پڑھتے ہیں، روشنی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جب روشنی پڑھیں گے تو روشنی سمجھیں گے۔ روشنی کیا ہے؟ روشنی ایک اطلاع ہے، کائنات میں ہر چیز روشنی ہے۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ روشنی ایک اطلاع ہے، یعنی روشنی اور اطلاع ایک ہی چیز ہے۔ اسی بات کو آپ ابتدائی صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ ابتدائی صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے لباس بناتا ہے۔ وہ لباس سوتی کپڑے کا، اونی کپڑے کا یا کھال کا ہوتا ہے۔ جب تک لباس گوشت کے جسم پر ہے، لباس میں حرکت ہے۔ جب جسم پر سے لباس اتار دیا جاتا ہے تو لباس میں حرکت نہیں رہتی۔ بابا اولیاء نے لباس کو گوشت پوش کا جسم قرار دیا ہے، یعنی گوشت پوش کا جسم کسی ہستی کا لباس ہے۔ اس کو قلندر بابا اولیاء نے نسمے کا نام دیا ہے۔ یہ وہی نسمہ ہے جسے سائنسداں اورا کہتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انسان اور انسان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں سب روشنیوں کے خول میں بند ہیں۔ روشنی بجائے خود ایک روشنی دوسری طرف اپنی خودی کو ظاہر کرنے کے لیے روشنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس کی حیثیت روشنی ہے۔ روشنی مظاہرہ کرنے کے لیے لباس بناتی ہے۔ جب تک روشنی لباس سے رشتہ قائم رکھتی ہے لباس قائم رہتا ہے، اور جب روشنی لباس سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو لباس بکھر جاتا ہے۔ روشنی کی حرکت مسلسل و متواتر ہے۔ روشنی کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھتی، روشنی میں مسلسل حرکت ہے۔ اس لیے ہر لمحہ ہر آن نیا روپ نیا لباس بنا کر روشنی کے سامنے مظاہرہ کرتی ہے، یا خود اپنے سامنے اپنا مظاہرہ کرتی ہے۔ مظاہرہ اطلاع پر قائم ہے۔ روشنی بتاتی ہے کہ میں ہوں، اور میں ہوں اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اطلاع یا روشنی کا محل وقوع کیا ہے۔ اگر محل وقوع کا علم ہو جائے تو زمان و مکان کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے الگ کوئی نظام ایسا نہیں جس کی روشنی 4 برس سے کم عرصے میں پہنچتی ہو۔ ماہر فلکیات ایسے ستاروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کی روشنی کروڑوں سال میں پہنچتی ہے۔ یہ بات دوبارہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم 1 سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ 1 کروڑ سال پہلے کی حیثیت ہے۔ جب ہم 1 کروڑ سال پہلے ستارے کو لمحے کے کھربویں حصے میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ 1 کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ جب کروڑ سال پہلے کے لمحے کو دیکھتے ہیں یا بالفاظ دیگر کروڑ سال کا وقفہ نظروں کے سامنے بیک وقت آ جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ سال کا وقفہ کہاں گیا؟ 1 کروڑ سال دیکھنے کے لیے 1 کروڑ سال کیوں نہیں لگے؟ معلوم ہوا کہ 1 کروڑ سال کہنا فقط طرز ادراک ہے۔ 1 کروڑ سال کا وقفہ محض لفظوں کی کار فرمائی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طرز ادراک نے صرف ایک لمحے کو 1 کروڑ سال پر تقسیم کر دیا۔ جس طرح طرز ادراک گزشتہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھتی ہے، اسی طرح طرز ادراک آئندہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ طرز ادراک میں اتنی وسعت ہے، چاہے تو 1 کروڑ سال کے ماضی کو دیکھ لے یا مستقبل میں آنے والے حالات کو دیکھ لے۔ روحانیت میں وقفہ نہیں ہے، اس لیے کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ فقط ایک لمحہ ہے جس کو طرز ادراک میں ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا ہے۔ ہم اسی تقسیم کو مکان یا اسپیس کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زمین کی عمر کھربوں سال ہے، دنیا کب سے قائم ہے، حالانکہ کائنات جس وقت پر قائم ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک ہستی نے کن کہا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اس طرح کائنات بنی اور فنا بھی ہو گئی۔ کن فیکون یعنی ہو جا اور ہو گیا۔ جو چیز ہو گئی اس نے جب خود کو پہچان کر یا بحیثیت علیم کے اس نے اپنی صفت کو پڑھا تو خود کو دیکھا
خود کو سمجھا، خود کو کسی جگہ مقیم دیکھا، یہ اصل میں خود کو دیکھنا بحیثیت علیم کے اپنی صفت سے متعارف ہونا ہے۔ یہ سب مرحلہ وار تقسیم ہے، یعنی کائنات نے خود کو مرحلہ وار سمجھا، یہ سمجھنا مراحل کی تقسیم ہے، اور اسی تقسیم کو مکان یا اسپیس کہتے ہیں۔ اب اس طرح کہا جائے گا کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ مکان ہے، اور جتنے حوادث کائنات میں واقع ہو رہے ہیں وہ سب ایک لمحے کی تقسیم میں مقید ہیں۔ اس بات کو ادراک کے اعجاز کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ ادراک کا اعجاز ہے جس نے ایک لمحے کو ازل تا ابد کا روپ ادا کر دیا۔ ادراک کہاں سے آیا؟ اس کی مختلف مثالوں میں تشریح کی جا چکی ہے، اور بتایا جا چکا ہے کہ ادراک ایک اطلاع ہے، ادراک ایک روشنی ہے، ادراک ایک نقطہ ہے، ایسا نقطہ جو متحرک ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے اس کی حرکت سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ اسی نقطے کی حرکت سے کائنات میں 4 ادراک پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 4 ادراک کیا ہیں؟ وہم، خیال، تصور اور مظاہرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے بارے میں بہت ہلکا سا شبہ ہوتا ہے، اطلاع ملتی ہے جو لطیف اطلاع ہے، اس اطلاع میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ پھر جب نقطہ اس اطلاع کو قبول کر کے بہت ہلکے خاکے کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو خاکے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ جب خاکے میں گہرائی پیدا ہوئی تو اس کا نام دوسرا ادراک ہے۔ جب گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود پہلے کی نسبت زیادہ وضاحت سے محسوس کرنے لگا، اس کا نام خیال ہے۔ پھر خیال میں گہرائی پیدا ہوئی، جب خیال میں گہرائی پیدا ہوئی تو نقطے کے اندر خد و خال پیدا ہونے لگے، اور نقطے کے اندر خد و خال کا نمایاں ہونا اور نقطے کے اندر خد و خال کا نمایاں ہونا تصور یا احساس کہلاتا ہے۔ جب تصور اور احساس میں گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود کو خد و خال میں دیکھ لیتا ہے۔ یہ سیاہ نقطے کے 4 ادراک ہیں۔ سیاہ نقطے میں یہ 4 ادراک کہاں سے آتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، حرکت کیوں کر واقع ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق جو پروگرام تھا وہ موجود ہو گیا۔ اس پروگرام کی موجودگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے اس ہو گیا کو 4 ادراک عطا کیے، یعنی تجلی، تجلی، صفت اور مظاہرہ۔ ان چاروں کا تذکرہ 4 نورانی نہروں کے نام سے کیا گیا ہے۔ سیاہ نقطے میں ادراک کا پہلا مرحلہ تصویر، دوسرا مرحلہ تجرید، تیسرا مرحلہ تشہیر اور چوتھا مرحلہ تظہیر ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ نہر تصویر ادراک میں حل کا خاکہ ظاہر کرتی ہے، نہر تجرید اس حل کے خاکے کو گہرا کر کے خیال بناتی ہے، نہر تشہیر اس خیال کو ابعاد یعنی ڈائمنشن میں دکھاتی ہے، اور نہر تظہیر ابعاد اور خد و خال کو موجودات کی شکل میں آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔ ادراک کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سیاہ نقطہ جس کو 4 ادراک کا بمبا قرار دیا گیا ہے، اس کی حرکت صعودی اور نزولی دونوں طرح ہوتی ہے۔ ایک طرف نزول کر کے دوسری طرف نزولی کیفیت کو ریکارڈ کر کے صعودی کر دیتا ہے۔ صعود اور نزول کی یہ درجہ بندی 6 رخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی کائنات کا نزول اور صعود، کائنات کا ازل اور کائنات کا ابد 6 دائروں میں سفر کرتا ہے۔ یہ 6 دائرے، یہ 6 نقطے، 6 لطیفے جن کو تصوف میں لطائف 6 کہا جاتا ہے۔ مزید تشریح ہے کہ نہر تصویر لطیفہ اخفا کو سیراب کرتی ہے، نہر تجرید لطیفہ سری کو سیراب کرتی ہے، نہر تشہیر لطیفہ قلبی کو سیراب کرتی ہے، اور نہر تظہیر لطیفہ نفسی کو سیراب کرتی ہے۔ واہمہ، خیال، تصور اور مظہر بننے کے بعد ہر چیز واپس پلٹتی ہے۔ یہ واپس پلٹنا ہی دراصل ریکارڈ ہونا ہے۔ ایک طرف روح خود کو دیکھتی ہے، خود اپنا نیا روح بنا کر خود کو پیش کرتی ہے، دوسری طرف روح نے جو اطلاع دی وہ ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔
یہ کل 6 دائرے ہوئے. لطیفہ خفی میں ساری زندگی ریکارڈ ہوتی ہے. لطیفہ روحی ایک طرف ریکارڈ کرتا ہے، دوسری طرف نزول کو شکل و صورت میں ظاہر کرتا ہے. لوح قلم مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہمارے پاس ایک روحانی ورثہ ہے جو نوع انسانی کو اس لیے منتقل ہوا کہ نوع انسانی اپنا کھویا ہوا وقار تلاش کر کے اس منصب پر فائز ہو جائے جس منصب کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. جب سے کائنات بنی ہے اور کائنات میں بے شمار دنیائیں تخلیق ہوئی ہیں، ان تخلیقات میں جب ہم پیغمبروں کا وصف تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ پیغمبروں نے نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصورات سے آگاہ کیا ہے. جتنے بھی اعمال و حرکات ہیں اس میں تمام نوع اور نوع انسانی مشترک ہے. ان اعمال میں اچھائی اور برائی کا تصور صرف نوع انسانی کو منتقل ہوا. جب ہم زمین پر موجود دوسری نوع کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہر نوع دوسری نوع کے ساتھ باہم مشترک نظر آتی ہے. زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، زندگی میں جتنے جذبات اور احساسات زندگی بنتے ہیں، وہ سب انسان کی طرح دوسری نوعوں میں بھی موجود ہیں. انسان اور حیوانات میں، انسان اور دوسری مخلوقات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان دوسری نوعوں کے مقابلے میں زیادہ عالم ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، اور انسان اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ یہ ساری زندگی انفارمیشن یا اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اطلاع بذات خود نہ بری ہے نہ اچھی ہے. اطلاع میں معنی پہنانا اچھائی یا برائی ہے. ایک آدمی محنت مزدوری کر کے غذائی ضروریات پوری کرتا ہے، دوسرا آدمی 420 سے اور چوری سے غذائی ضروریات پوری کرتا ہے. محنت مزدوری سے غذائی ضروریات کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، دماغی صلاحیتیں استعمال کرنا پڑتی ہیں. اسی طرح چوری کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑتی ہے. دونوں اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ روٹی کھاتا ہے. 2 روٹی کھانے کا مطلب یہ کہ اطلاع ملتی ہے کہ جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اس طرح ممکن ہے کہ کچھ کھایا جائے. دونوں صورتوں میں وہ روٹی کھاتا ہے. اس روٹی سے خون بنتا ہے اور خون کی ترسیل سے اس کی زندگی میں روشنی ہوتی ہے اور زندگی کا چراغ ملتا ہے. فرق یہ ہے کہ اطلاع میں معنی کس قسم کے پہنائے گئے. اگر معنی برائی کے تصورات کے پہنائے گئے تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اور اگر اطلاع میں اچھائی کے معنی پہنائے گئے تو ضمیر مطمئن ہوتا ہے. اس کے برعکس نوع انسانی کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق ضمیر سے واقف نہیں ہے. دوسری مخلوق نہیں جانتی کہ ضمیر کا مطمئن ہونا یا ضمیر کا ملامت کرنا کیا معنی رکھتا ہے. جب انسان اطلاعات میں معنی پہنا کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے تو زندگی کا محاسبہ اسے یا تو مطمئن کر دیتا ہے یا وہ بے چین ہو جاتا ہے. اطمینان قلب انسان کو یا آدمزاد کو روح سے قریب کر دیتا ہے، بے چینی آدمزاد کو روح سے دور کر دیتی ہے. اور یہ اطمینان، یہ بے چینی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نظام کے تحت پیغمبروں نے اچھائی یا برائی سے نوع انسانی کو آگاہ کر دیا ہے. یہ انسان کا شرف ہے کہ اگر کوئی انسان اچھائی یا برائی کے تصور سے واقف نہ ہو یا اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرتا ہو یا مطمئن نہ ہو تو وہ کسی بھی طرح اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق نہیں. جب انسان اطمینان قلب کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ اس کوشش کے نتیجے میں کسی نہ کسی مرحلے میں روح کو تلاش کر لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی کا دار و مدار اطلاع پر ہے اور اطلاع کا تعلق روح کے ساتھ وابستہ ہے. جب تک روح اطلاعات فراہم کرتی رہتی ہے زندگی رہتی ہے، اور جب روح اطلاعات کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے تو زندگی موت میں بدل جاتی ہے.
روح کی قربت کے بعد اس کے ذہن میں پہلا سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ روح کیا ہے. بالفاظ دیگر وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں. میں کیا ہوں اس کو ایسی سمت کی طرف لے جاتی ہے جس سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسی سمت جس کا تعین دائروں میں، مقامات یا حد بندیوں میں کیا جا سکتا ہے. وہ ایسی سمت سے متعارف ہو جاتا ہے جو لاتناہی ہے. یہی لاتناہیت خالق ہے اور خود تناہیت مخلوق ہے. تناہیت جب لاتناہیت کو تلاش کر کے اس کے ساتھ ہم رشتہ ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کا نام روحانیت یا روحانی علوم ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرشد کریم قلندر بابا اولیاء کی تصنیف لوح قلم پڑھی. پوری کتاب لوح قلم کا اگر مختصر ترین الفاظ میں خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ کائنات میں نوع انسانی وہ واحد مخلوق ہے جو خالق کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں. نوع انسانی تمام کائنات میں وہ مخلوق ہے جو خالق کائنات کے ساتھ اس کی انتظامی امور میں کارکن کی حیثیت سے کام کر سکتی ہے اور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ایک نظام کے تحت، ایک ایڈمنسٹریشن کے تحت بنائی ہے اور مستقل اس ایڈمنسٹریشن سے اس سارے نظام کو متحرک کیا ہوا ہے. اللہ نے تمام کائنات میں صرف نوع انسان کو یہ دولت و نعمت عطا کی ہے کہ کائنات سے متعلق اور کائنات کی تخلیق سے متعلق فارمولے، قاعدے اور ضابطے بحیثیت علم کے انسان کو منتقل کر دیے. اور جب کوئی انسان اللہ کے علوم کو جو نظامت سے متعلق ہے سیکھ لیتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی ہستی کائنات میں ایک رکنیت بن کر ابھرتی ہے. اور جب کوئی انسان اللہ کے علوم کو جو نظامت سے متعلق ہیں سیکھ لیتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی ہستی کائنات میں ایک رکنیت بن کر ابھرتی ہے اور وہ پھر اللہ کی نیابت و خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی نیابت اور انتظامی امور کے اختیارات کو سمجھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، تو چونکہ وہ کائنات کا رکن بن جاتا ہے اس لیے ساری کائنات اس کی دست نگر بن جاتی ہے. کائنات سے مراد جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، تمام کائنات کے افراد ہیں. کتاب لوح قلم ہمیں یہ راستہ دکھاتی ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے وصف کو جو ہمارے اندر موجود ہے تلاش کر لیں تو ہماری حیثیت مخلوق میں رہتے ہوئے یعنی کائنات میں ایک ممتاز رکن کی ہوگی. یہ اس کتاب کا مختصر تعارف یہ بیان ہے. جو کتاب آپ نے پڑھی ہے یہ اس کتاب کا مختصر تعارف یہ بیان ہے جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اور جس کو سبقن پڑھ کر تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ دنیا میں اسپیس ہے، یہ ساری کائنات کی اربوں خربوں دنیا ہیں، سب میں اسپیس کی مکانیت ہے. یہ ساری کائنات میں جتنی زمانیت ہے وہ سب ایک اطلاع روشنی ہے. یہ ایسی اطلاع ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ ایک طرف نزول کرتی ہے اور دوسری طرف صعود کرتی ہے. نزول اور صعود کے دو رخ ہیں، نزول کے دو رخ اور صعود کے دو رخ ہیں. اس طرح ساری کائنات چار ادراک میں بند ہے. کتاب لوح قلم کا طالب علم اور لوح قلم کا سمجھنے والا کوئی بھی سالک اس بات سے بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات ادراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ادراک بذات خود ایک اطلاع ہے. ایسی روشنی، ایسی اطلاع جس روشنی یا اطلاع کا تعلق اپنا ذاتی نہیں ہے. اس اطلاع یا سورس کا تعلق براہ راست خالق سے ہے. یہ بات آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، چھونا سب اس وقت تک ہے جب تک آپ کے اندر روح موجود ہے.
اور یہ روح آپ کو اطلاع دیتی رہتی ہے، اور جب روح دیکھنے، سننے، چھونے، محسوس کرنے کی اطلاعات فراہم نہیں کرتی تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور زندگی کے تمام تقاضوں اور احساسات کا تعلق محض اطلاعات پر ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لوح قلم میں بالتشریح بیان کیا ہے کہ اطلاع کیا ہے اور اطلاع کہاں سے ملی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب کن کہا اور کہا ہو جا، یعنی کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا اے کائنات تو وجود میں آ جا، جیسے ہی یہ فرمایا کائنات وجود میں آ جا، کائنات بن گئی۔ پھر اللہ نے الستو بربکم، اے کائنات میری طرف متوجہ ہو، میں تیرا رب ہوں۔ کائنات آواز کی طرف متوجہ ہوئی، کائنات نے اللہ کی ہستی کو دیکھا، اللہ کی ہستی کو دیکھنے کے بعد اقرار کیا جی ہاں ہم نے آپ کو دیکھ لیا، سن لیا، پہچان لیا۔ چونکہ دیکھ لیا، پہچان لیا، اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، اور ہم آپ کی مخلوق ہیں۔ محل نظر ہے کہ آواز ایک اطلاع ہے، آواز کے بعد بصارت کا پیدا ہونا، بصارت بھی ایک اطلاع ہے۔ بصارت کے ساتھ کسی ہستی کو دیکھنا اور پہچاننا بھی ایک اطلاع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سماعت اور بصارت دی، یعنی مخلوق میری سماعت سے سنتی ہے اور بصارت سے دیکھتی ہے۔ اگر ہم سماعت اور بصارت کو اطلاع تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کے ارشاد کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھنے اور سننے کی اطلاع میں نے دی۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کائنات میں افضل ترین مخلوق ہے، وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اطلاعات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اطلاعات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ جب ہم عام حالات میں اطلاع کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں جس قدر اطلاعات وصول ہوتی ہیں وہ بہت کم ہے۔ اگر ہم کائنات میں پھیلی ہوئی تمام اطلاعات کے مقابلے میں اپنی مادی زندگی کی اطلاعات کا مقابلہ کریں تو صفر کی سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی مادی زندگی میں جتنی اطلاعات وصول کرتے ہیں یا مادی زندگی میں جو اطلاعات جذبات بنتی ہیں وہ اتنی محدود ہیں جن کو ناقابل تذکرہ کہیں گے۔ اب اطلاعات کے پھیلاؤ اور وسعت کو اگر جاننا چاہیں تو اس کا ذریعہ بجز روحانیت کے کچھ نہیں۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کہاں سے سیکھے؟ روحانی علوم کی سند کیا ہے؟ روحانی علوم کی سند قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر رحمت للعالمین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی۔ تمام نعمتیں روحانی علوم، تخلیق کائنات سے متعلق اسرار و رموز، کائناتی تسخیر کے فارمولے ہیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پوری فرما دی تمام کا تمام قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اگر کوئی انسان اپنی ذات سے واقف ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان دوسری تمام مخلوقات سے نکل کر شرف تلاش کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو کر اللہ کی نظامت میں کارکن بننا چاہتا ہے اور کائنات پر حاکمیت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روحانی علوم سیکھے۔ روحانی علوم کے لیے قرآن سے رجوع کرنا پڑے، اس روحانی علوم کے لیے قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر کسی دوسرے راستے پر چلا جائے گا تو اس راستے پر چل کر تکمیل علم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ پیغمبروں میں بے شمار پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے، کئی پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں، لیکن تکمیل علم، تکمیل نعمت کا تذکرہ صرف سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہ کتاب لوح قلم جس کا آج آپ نے آخری سبق پڑھا،
مرشد کریم سیدنا قلندر بابا اولیاء نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد میں لکھوائی. آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے بزرگ یعنی مجھے خواجہ شمس الدین عظیمی کو یہ سعادت اللہ نے نصیب کی کہ میں نے اس کتاب کا ایک ایک لفظ لکھا، ایک ایک لفظ کی معنویت پر غور و فکر کیا. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء کے تصرف اور فیض سے جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا اور پڑھا، الحمدللہ آپ سب نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. یہ بڑی سعادت ہے میری اور آپ سب حضرات کی، میرے بچوں کی، میرے شاگردوں کی، میرے دوستوں کی، کہ میرے اوپر مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض محیط ہے. جس قدر مجھے مرشد کریم نے لوح قلم کے ذریعے علوم سکھائے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر میں نے عبور حاصل کر لیا. میں نے جس حد تک سمجھا یہ امانت آپ حضرات تک پہنچا دی. اب میرا اور آپ سب کا فرض ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو لکھایا، سمجھایا، اس پر بار بار غور و فکر کریں، تفکر کریں اور اس علم کو جس طرح بھی ممکن ہو کم نہ زیادہ اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم سب کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ کتاب کی شکل میں ہمارے پاس قرآن پاک بھی ہے. قرآن پاک اللہ کے حکم سے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی. اس کتاب کا مسلمانوں نے جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے. اس کتاب کا جو حشر ہوا، اس کتاب سے فائدہ حاصل نہ کر سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا، مقدس جانا، لیکن کتاب میں تفکر نہیں کیا گیا. قانون یہ ہے کہ جب تک کسی بھی شعبے میں تفکر سے کام نہیں لیا جاتا اس شعبے کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی. اسی طرح مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے کتاب لوح قلم لکھوائی. اس کو بھی اگر ایک عجوبہ تجربہ سمجھ کر پڑھا تو کیا فائدہ. اس کتاب لوح قلم سے اس وقت فائدہ ہوگا جب آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں، ذہن میں تفکر کا پیٹرن بن جائے. تفکر کا پیٹرن اگر دماغ میں نہ بنے تو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ساری کوشش، جد و جہد اس کتاب کے سلسلے میں یہی ہے کہ انسان کے اندر سوچ و بچار، کوشش، تفکر کا پیٹرن بن جائے. اور تفکر کا پیٹرن اس وقت بنے گا جب آپ کسی ایسے آدمی کی پیروی کریں گے، آپ کسی ایسے آدمی سے خود کو قریب ترین کر دیں گے کہ جس آدمی کے ذہن میں تفکر کا پیٹرن موجود ہے. اس آدمی سے قریب ہونے کی کیا صورت ہے؟ وہ بھی مرشد کریم عبدال حق حسن اخرا سید محمد عظیم برخیا المعروف قلندر بابا اولیاء کے الفاظ میں عرض کیے دیتا ہوں. مرشد کریم نے فرمایا، خواجہ صاحب اگر کسی سے دوستی کرنا چاہو تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کی خاطر مدارات کروں گا، وہ پکا دوست بن جائے گا. ارشاد فرمایا اور جب خاطر مدارات نہیں کرو گے تو دوستی ختم ہو جائے گی. پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ دوستی اس وقت پکی ہوتی ہے جب دوست کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کر لو، دوست کی طبیعت، دوست کی طرز فکر، دوست کے مزاج کو اپنی طرز فکر بنا لو. اگر کسی شرابی سے دوستی مقصود ہے تو شراب کو اپنا کر دوست بنایا جا سکتا ہے. اگر کسی نمازی سے دوستی مطلوب ہے تو نماز کو شعار بنانا ہوگا، تب نمازی سے دوستی پکی ہوگی. الحاد القیاس، جب تک کسی آدمی کی ہابی یا دلچسپیوں کو اپنی دلچسپی نہیں بنا لیں گے دوستی پکی نہیں ہوگی. اب جب ہم حضور سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ دیکھنا ہوگا.
اور یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کس طرح حاصل کی۔ سیدنا حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ضمن میں پہلا مرحلہ تفکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، ابھی شعوری آنکھ نہیں کھلی تھی، حضرت جبریل امین سامنے نہیں آئے تھے، لیکن تفکر کا یہ عالم تھا کہ میلوں دور غار ہرا میں جا کر بیٹھتے اور وہاں تفکر کرتے کہ یہ کائنات کیا ہے، زمین کیا ہے، جینا مرنا کیا ہے، چاند سورج کیا ہے، یہ کائنات کا نظام کس طرح متحرک ہے۔ اور یہی تفکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دنیاوی طرز سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھوتی طرز سوچنا، تفکر کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد جبریل کو حضور کے پاس بھیج دیا۔ پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کے تحت وہ تمام علوم نوع انسانی کو منتقل کر دیے جن علوم کو سیکھ کر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی دوستی کے رشتے میں بن سکتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے لوح قلم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، میں یہ کتاب سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ اس کتاب کو اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے معانی کو تلاش کیا جائے اور اس کے معانی کو تلاش کرنے میں جد و جہد اور کوشش کی جائے، تفکر کیا جائے، تو یقیناً اس بندے کے اوپر تمام علوم منکشف ہو جائیں گے جو اس کتاب لوح قلم میں بیان ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی بلا ناغہ تلاوت کی جائے، ایک وقت مقرر کر کے تلاوت کی جائے، تھوڑا پڑھا جائے، زیادہ غور کیا جائے۔ جیسے جیسے پڑھیں گے، غور کریں گے، اسی مناسبت سے شعور کی سکت بڑھے گی۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لاشعور غالب ہو جائے گا اور شعور مغلوب ہو جائے گا، یعنی حواس کی موجودہ پوزیشن پلٹ جائے گی۔ اس وقت صورتحال یہ کہ شعور غالب ہے، لاشعور مغلوب ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے والا بندہ اس پوزیشن میں داخل ہو جاتا ہے کہ لاشعور غالب اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے استفادہ کرنے کی ہمیں، ہماری نسل کو اور پوری نوع انسانی کو، خواتین کو، مرد حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا حضور علیہ السلام کے اس فیض کو تمام عالم میں عام کر دے۔ کتاب لوح قلم کی تشریح ختم ہوئی، جس کے 111 لیکچر ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کو محمد ارشد عظیمی نے قلم بند کیا اور اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر تمام بھائیوں میں تقسیم کی گئی تاکہ کتاب ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے تمام فرزندوں کو، بیٹیوں کو اور دوستوں کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کے فیض سے اتنا معمور کر دے کہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے اور ہماری پوزیشن وہ ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔